بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے ورک بک کی ورک شیٹ نمبر 3۔ اس میں ہمارے پاس ہے حروف استفہام، یعنی آج ہم جانیں گے کہ حروف استفہام کون سے ہوتے ہیں اور انہیں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جن جملوں میں کچھ پوچھا گیا ہو انہیں سوالیہ یا استفہامی جملے کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کون سے جملوں کو سوالیہ یا استفہامی جملے کہتے ہیں؟ ایسے جملے جن میں کوئی سوال کیا گیا ہو یا کوئی بات پوچھی گئی ہو، کچھ پوچھا گیا ہو، انہیں ہم سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں اور استفہامی جملے بھی کہتے ہیں۔ ان میں استفہامی حروف استعمال ہوتے ہیں، یعنی سوالیہ حروف استعمال ہوتے ہیں، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہیں کیا، کب، کیوں، کس، کیسے، کون، کتنا، کتنے، کتنی، کون سی، کدھر، کس طرح وغیرہ۔ یعنی یہ تمام حروف اور اس طرح کے ایسے مزید حروف جن کے ذریعے کچھ پوچھا جا رہا ہو، انہیں ہم استفہامی حروف کہتے ہیں یا سوالیہ حروف بھی کہتے ہیں۔ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان یا استفہامیہ لگایا جاتا ہے۔ جی بچوں، ایسے جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو ان کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ رموز اوقاف میں ہم سوالیہ نشان استفہامیہ علامت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے تو آگے دیکھتے ہیں۔ الف، حروف استفہام کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ حروف استفہام اوپر دیے گئے ہیں، انہی کی مدد سے نیچے جو جملوں میں خالی جگہ ہیں انہیں ہم نے پر کرنا ہے۔ حروف استفہام کون سے ہمارے پاس؟ کس، کیا، کیوں، کسے، کتنی، کہاں، کون، کتنے، کب، کدھر، اور انہی کی مدد سے ہم ان خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ آئیے تو دیکھتے ہیں پہلی خالی جگہ کو۔ نمبر 1، پہلا انعام ڈیش ملا۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ کسے۔ پہلا انعام کسے ملا، اور یہ چونکہ سوالیہ جملہ ہے، استفہامی جملہ ہے، تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے، کوسچن مارک۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے ڈیش علی اور احمد دونوں بھائی ہیں۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ کیا۔ کیا علی اور احمد دونوں بھائی ہیں، اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا۔ جی پیارے بچوں، سادہ جملوں کے آخر میں تو ہم ختمہ لگاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سوالیہ جملے ہیں تو ان کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگائیں گے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے یہ لڑکا ڈیش ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ کون۔ یہ لڑکا کون ہے، اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے بہار کا موسم ڈیش آئے گا۔ بہار کا موسم کب آئے گا؟ یہاں پہ کون سا لفظ آئے گا؟ کب۔ بہار کا موسم کب آئے گا، اور آخر میں سوالیہ کی علامت۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے آپ کے گھر میں ڈیش کمرے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا سوالیہ لفظ آئے گا؟ استفہامی لفظ آئے گا۔ یہاں پہ استفہامی لفظ آئے گا کتنے۔ آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، اور آخر میں سوالیہ کی علامت آ جائے گی۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے یہ سڑک ڈیش جاتی ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آنے والا ہے؟ یہاں پہ استفہامی لفظ آئے گا کہاں۔ یہ سڑک کہاں جاتی ہے، اور آخر میں ہم لگائیں گے سوالیہ نشان۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے تم ڈیش گاڑی سے کراچی جاؤ گے۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ یہاں پہ لفظ آئے گا کس۔ تم کس گاڑی سے کراچی جاؤ گے، اور اس کے آخر میں ہم لگائیں گے سوالیہ کی علامت۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے آپ کا گھر ڈیش ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ یہاں پہ استفہامی لفظ آئے گا کدھر۔ آپ کا گھر کدھر ہے، اور آخر میں سوالیہ کا نشان آ جائے گا۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے باغ میں ڈیش اقسام کے پھول کھلے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پہ کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ کتنی۔ باغ میں کتنی اقسام کے پھول کھلے ہیں، اور آخر میں ہم لگائیں گے سوالیہ نشان۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے تم جھوٹ ڈیش بولتے ہو۔ جی بچوں، اس خالی جگہ میں کون سا استفہامی لفظ آئے گا؟ یہاں پہ لفظ آئے گا کیوں۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، اور آخر میں ہم لگائیں گے سوالیہ کی علامت یعنی کوسچن مارک۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ کوئی سوالیہ جملہ لکھتے ہیں جس میں کچھ پوچھا گیا ہو تو اس کے آخر میں یہ سوالیہ نشان لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، حروف استفہام اور ان کی تعریف کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور خالی جگہ کو پر کر لینا ہے۔
آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔